بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayat number 7. آیت نمبر 17 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی نقصان تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس سے مگر وہی. اور اگر پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی تو وہ ہے ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا کہ کوئی نقصان یا تکلیف آئے. اب آپ پتہ چلا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اگر کوئی نقصان یا تکلیف آئے تو پھر اللہ کے سوا سے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور جو کوئی بھلائی آتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. جس کا یہ ایمان ہو جائے کہ اس کو کوئی تکلیف یا مرض نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر وہ بہادر ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور کوئی نہیں روک سکتا جو اللہ کی طرف سے ہے اور نہ کوئی دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے. وہ القاہر فوق عبادی. اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اوپر اپنے بندوں کے اور بہت حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے. کہہ دیجئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تمہارے. اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں ڈراؤں تمہیں ساتھ اس کے. اور جسے یہ پہنچے کیا بے شک تم البتہ تم گواہی دیتے ہو بے شک ساتھ اللہ کے الہ ہیں دوسرے؟ کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا. کہہ دیجئے بے شک وہ ہے اللہ وہ الہ ایک ہی ہے اور بے شک میں بری ذمہ ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو. ابھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. کفار مکہ جب کہتے تھے کہ اپنے رسولوں نے کی گواہی لاؤ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی گواہی کافی ہے. سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے کہ وہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو یہ سب سے بڑی گواہی بہت ہے. اور یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرائیں اور جو لوگ سنیں پھر قرآن تو لوگوں کو ڈرائیں. اس سے کس طرح ڈرائیں؟ خبردار کریں. یہ وہ ڈرانا نہیں ہے خبردار کرنا ہے کہ خبردار کیا جائے لوگوں کو نہ صرف مکہ کے لوگوں کو بلکہ تمام جہان والوں کو کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر بڑے دن کے عذاب سے ڈریں. اور ظاہر ہے ہم آگ کا عذاب نہیں جھیل سکتے تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر اللہ کہہ رہے کہ تم ان سے کہو کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے الہ ہیں؟ اگر تم گواہی دیتے بھی ہو تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ ایک ہی الہ ہے اور میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو بری ذمہ ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور وہ لوگ دی ہم نے کتاب جنہیں وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ پہچانتے اپنے بیٹوں کو. اور جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو تو نہیں وہ ایمان لاتے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کے آیات کو بے شک نہیں وہ فلاح پائیں گے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. ضد حسد اور عداوت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے اپنی بڑائی کے لیے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں. حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں. جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا. اور یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کے پھر ہم کہیں گے ان سے کہاں ہے وہ شریک کہاں ہے شریک تمہارے وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کا مگر یہ کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو رب ہمارا نہ تھے ہم شرک کرنے والے. دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ باندھا اپنے نفسوں پر گم ہو گئے ان سے جو وہ تھے گھڑتے. اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شرک کریں گے قیامت کے دن ان کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے کہاں ہے تمہارے شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا تم کہتے تھے کہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے یہ ہمارے سفارشی ہیں ہم قیامت کے دن کیا ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. اب بتاؤ کہاں ہے وہ تمہارے شریک؟ تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. وہ کیا کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے پہلے ہم تو شرک ہی نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں دیکھیے کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر. اور جو وہ گھڑتے تھے یعنی کہ شرک کے اپنے جھوٹے معبود گھڑا کرتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے آگ کے عذاب سے تو وہ ان سے گم ہو جائیں گے وہ چیزیں. یہاں پہ بہت زیادہ سوچنا ہے کہ یہاں مشرکین کا عذر ہے اور مشرکین کی بات کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ لوگ جو دنیا میں دوسرے لوگوں پہ تقویٰ کرتے ہیں چاہے وہ کتنی ہی زیادہ بڑی ہستیاں کیوں نہیں ہیں جب ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا کہاں ہے تمہارے شریک تو جن کا انہوں نے شرک کیا ہوگا وہ ان سے بیزار ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں کہا ہم نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں یا اللہ ایک ہی رب ہے اس کی عبادت کرو ہم نے تو یہی حکم دیا تھا ان کو. انہوں نے ہمارے بعد میں ہمارے جو ہے بت بنا لیے یا ہماری قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا یا ہم سے ہمارے وسیلے سے مانگنا شروع کر دیا. ہم نے تو ان سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا یہ تو انہوں نے خود سے سوچا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے. تو پھر ان سے اس دن کے جو شرکاء ہیں وہ گم ہو جائیں گے. آیت 27 دیکھیے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ
اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے ہوں گے آگ کے دہانے پر تو کہیں گے اے کاش ہم لوٹائے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں اللہ کی آیات کو اور ہم ہوں اپنے مومنوں میں سے۔ پھر کیا ہوگا جب وہ آگ کے گھڑے کے پاس جائیں گے، آگ کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش ہم واپس چلے جائیں اور ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں۔ بل بدل لهم ما كانوا يخفون، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے۔ اگر لوٹائے جائیں البتہ پھر وہ کریں گے اس کو جو وہ روکے گئے ہیں جس سے، بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ وقالوا انها هي الا حیاتنا الدنیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا کی اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ ابھی ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہیں گے ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور اللہ پر ایمان لائیں، تو اللہ کہہ رہے نہیں، ان کے دلوں میں جو شرک تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، اگر واپس جائیں گے تو دوبارہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب گناہ کس لیے کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا کے لیے سارے کام کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ آخرت آئے گی ہی نہیں، قیامت آئے گی ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہے، کل کس نے دیکھا ہے، قیامت تو بہت دور ہے۔ اس کی وجہ سے کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ فرمائے گا کیا نہیں ہے یہ حق؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ وہ فرمائے گا پس چکھو عذاب، وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تحقیق سارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس گھڑی قیامت کی اچانک، وہ کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے کمی کوتاہی کی اس کے بارے میں، اور وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے پشتوں پر۔ خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھائیں گے۔ ومل حیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر کھیل و تماشا، البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہی لوگ مشرکین، تو اللہ فرمائے گا بتاؤ کہ جب تم نہیں مانتے تھے قیامت کو، تم کہتے تھے قیامت بہت دور ہے، دنیا سب کچھ ہے، تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کہیں گے، اللہ فرمائے گا کیوں اب چکھو اس عذاب کو، کیونکہ تم پہلے اس سے انکار کرتے رہے ہو۔ اور وہ خسارے میں ہے جو اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے ہیں آج، جن کو یاد نہیں ہے کہ اللہ سے جا کے ملنا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جواب دینا ہے اللہ کو، تو وہ بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ جب قیامت کی گھڑی اچانک آئے گی ان پر، پھر کیا کہیں گے؟ ہم نے بہت کمی کوتاہی کی، ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ اور اس دن اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، اور بہت بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، صرف کھیل اور تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ لاہبن ہوتا ہے جو دل کو اچھا لگے، اور لعبن ہوتا ہے جو فزیکلی بھاگ دوڑ کے جو کام کھیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کھیل اور تماشا ہے دنیا، جسمانی کھیل ہے اور دل کا کھیل، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ بہتر کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ کہہ رہے تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم سے پہلے بھی دو لوگ گزرے ہیں، ان کی اولادیں تھیں، ان کے گھر تھے، ان کی بھی گاڑیاں، گھر، بنگلے، جائیدادیں، سب کچھ تھا، اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو تم بھی تو چلے جاؤ گے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک غمگین کرتا ہے آپ کو جو وہ کہتے ہیں، بس بے شک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، لیکن ظالم ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول سے پہلے، پس انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے تھے اور ستائے گئے تھے، یہاں تک کہ آ گئی مدد ہماری، اور نہیں کو بدلنے والا اللہ کے کلمات کو، البتہ حق آ گئی آپ کے پاس خبریں رسولوں کی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی تمام انبیاء پر اس طرح ہی انہوں نے کیا تھا، اور تمام انبیاء کو ستایا تھا لوگوں نے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی ان پر، اور پھر کیا ہو گیا؟ قوم میں وہ تباہ ہو گئی۔ آیت 37 دیکھیے، وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربی، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الی امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہو ساتھ اپنے دو پروں کے، مگر گروہ ہے تمہاری طرح کے، اور نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معجزے کیوں نہیں اتارے گئے، تو اللہ تو قادر ہے معجزے اتارنے پر، لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ دو باتیں، پھر اگلی آیت میں دیکھیے اس کی تائید اللہ نے کر دی کہ معجزے تو اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ تمام دنیا، زمین، آسمان، پرند چرند، ان کا رہنا سہنا، ان کا رزق کے لیے نکلنا، ان کا اڑنا، یہ تمام اللہ کے معجزات ہی تو ہیں۔ اور پھر قرآن پاک خود بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے اس کتاب میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی۔ اللہ فرما رہے کہ نہیں کوئی جاندار زمین میں، نہ کوئی پرندہ جو اپنے ساتھ دو پروں کی اڑتا ہو،
مگر کیا ہے یہ تمہاری طرح گروہ بنائے ہوئے اللہ نے ان کے، تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے نشانی ہی ہے۔ اور پھر جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں کی اس چیز کی، تمہارے پاس تو موجود ہے ہر چیز، اور تم رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں۔ جس کو چاہتا ہے اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے، جس کو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اوپر سیدھے راستے کے۔ اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں بہرے اور گونگے ہیں، یہ لوگ کس میں ہیں؟ ظلمت کے اندھیروں میں، یعنی کہ کفر کے اندھیروں میں، اور اس میں خوش ہیں، کفر کے بھی اور شرک کے بھی اندھیروں میں، اور وہ خوش ہیں اس میں جس میں اللہ ان کو بھٹکا رہا ہے۔ مگر جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ یہ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جس کو چاہے اللہ بھٹکا دے، جس کو چاہے ہدایت دے، اس میں بات وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی ہدایت پانے کا جذبہ ہے تو ہدایت ملے گی، لیکن اگر نہیں ہے، اگر خوش ہیں اس بات میں جو ملا ہوا پہلے سے، تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا امتوں کی طرف آپ سے قبل، بس پکڑ لیا ہمیں نے ساتھ تنگی اور تکلیف کے، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بڑا عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ، تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے، چھوٹے عذاب دیے جاتے ہیں۔ جس سے پہلے ابھی ترکی میں جس طرح زلزلہ آیا اور ہمارے بھی یہاں بھی جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہیں، چھوٹی چھوٹی وارننگز ہیں کہ باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، باز آ جاؤ تم، کیونکہ یہ وارننگز ہوتی ہیں۔ پھر جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجزی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن فلولا اذا جاءهم باسنا تضرعوا، اور پھر کیوں نہ آیا جب ان کے پاس عذاب ہمارا تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو عمل کرتے تھے، پھر وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے، جس کی کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اس پر جو دیے گئے تھے، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ مطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ نے ان پہ تکلیفیں دی چھوٹی چھوٹی، لیکن وہ باز نہیں آئے، نہ انہوں نے عاجزی کی، انہیں شیطان نے بیگاموں کو اچھا کر کے دکھایا، انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر جب وہ بھول گئے جو اللہ نے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، مطلب ایمان کی اور باقی سب چیزوں کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے ان پہ کیا کیا؟ رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ پہلے چھوٹے عذاب آئے، پھر بہت ساری نعمتیں دی، جب نعمتوں میں خوش ہو گئے، انہیں لگا کہ بس اللہ ہم پہ مہربان ہے بغیر کوئی اچھا کام کیے۔ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی اچھا کام کیے، نیک اعمال کیے، اللہ کی عبادت کیے بنا ان کو نعمتیں مل گئیں، اور انہیں لگا کہ ہم بہت اللہ کے پیارے بن گئے، تو اچانک اللہ نے ان کے کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک سے ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا، اور پھر ان کی قوم کی جڑ کاٹ دی، مطلب ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اب قوم لوط میں سے کسی کا نام و نشان نہیں بچا، قوم سمود میں کسی کا نام و نشان نہیں بچا، قوم نوح میں کوئی نہیں بچا تھا، جن قوموں پہ عذاب آیا ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اور کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر لے جائے اللہ کان تمہاری اور آنکھیں تمہاری اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے سوائے اللہ کے جلائے تمہارے پاس اسے؟ اور دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو، اور پھر وہ اعراض کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیہ، تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، بس جو کوئی ایمان لائے اور اس نے اصلاح کر لی تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر، نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب اللہ کہہ رہے کہ اگر اللہ تم سے تمہارے کان، آنکھیں اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تو پھر اللہ کے سوائے کون ہے جو اس پہ واپس کر دے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ رہے کہ تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارے کان نہ ہو، تم سن نہ سکو، تمہاری آنکھیں نہ ہو، تم دیکھ نہ سکو، اور دلوں پر بھی مہر ہو جائے، ان کے قوت سماعت، قوت بصارت چھین لے اللہ، اور تمہارا دل بند کر دے، تو کیا اللہ کے سوائے کوئی اور ہے جو تمہیں ان قوتوں کو واپس لائے؟ اس طرح اللہ پھر پھر کے اپنی نشانیاں بتاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ ایمان لائیں، ایمان لانے والے۔ اب اللہ کہہ رہے کہ اچانک اگر تم پر عذاب آ جائے، سوچو تم، تو پھر کون ہے تمہیں بچانے والا؟ اس عذاب میں کون ہلاک کر دیے جائیں گے؟ ظالم لوگ۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے؟ کہ وہ خوشخبری سنائیں اور وہ ڈرائیں، اور جو کوئی رسولوں کی بات سن کر ایمان لے آیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم اللہ العذاب بما كانوا یفسقون، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو چھوئے گا انہیں عذاب بوجہ اس کے تھے وہ جس پہ وہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے وہ ان پر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اور کہہ دیجئے نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں میں جانتا غیب کو، اور نہیں میں کہتا کہ تم سے کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے۔ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا نہیں پھر تم غور و فکر کرتے؟
اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں کسی خزانے کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں غیب کا علم جاننے والا ہوں اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے وحی کی میری طرف۔ اور پھر اندھا یعنی کہ جو ایمان نہیں لاتا اور دیکھنے والا جو ایمان لاتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے اس پر اس کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے، علم اس کے پاس اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کلی غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوائے اور کوئی نہیں جانتا۔ آیت 53 دیکھیے، وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اس طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض سے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں احسان کیا اللہ نے جن پر ہمارے درمیان، کیا نہیں ہے اللہ خوب خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ اللہ نے کس طرح آزمایا، یعنی کہ جب بھی انبیاء آئے تو ان انبیاء پر غریب لوگ ہی ایمان لائے، تو امیر لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں، ہم زیادہ اللہ کے پیارے ہیں، ہمارے پاس دولت مند ہیں، ہمارے پاس عہدے ہیں، شہرت ہے، تو ہم زیادہ اس قابل ہیں کہ ہمیں ایمان دیا جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، تو یہ ایک امتحان ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیات پر، تو کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر، لکھ دی تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت، بے شک جو عمل کرے گا تم میں سے برے بوجہ جہالت کے، پھر وہ توبہ کر لے بعد اس کے اور اصلاح کر لے، تو اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس مسلمان آئے، مومنین آئے، تو پھر آپ ان پر سلامتی بھیجیے، انہیں بتائیے کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمت جو ہے اپنے نفس پر لکھ لی ہے، اور اگر وہ بوجہ جہالت کے باعث کبھی کوئی گناہ کر لیں گے تو اللہ وہ اس کے بعد دوبارہ وہ کیا کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور توبہ سے بعد اصلاح بھی کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ خوب بخشنے والا ہے۔ آیت میں 59 دیکھیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی اور نہیں جانتا انہیں مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اسے، نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر ایک کتاب میں ہے واضح۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات کا صرف علم جو ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی خالق ہے، اسی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی کنجیاں، کھلی غیب ان کے اللہ کے پاس ہے، اور وہ ہی جانتا ہے جو خشکی میں اور جو سمندر میں ہے، جو جاندار ہیں ابھی تک خشکی اور سمندر میں، ابھی تو انہیں ایکسپلور ہی نہیں کیا گیا، ابھی تو میرے خیال میں سائنٹسٹ نے صرف 10% جو ہے سمندر کا ایکسپلور کیا ہے، اور دنیا میں کس کس طرح کے جاندار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ابھی اس بارے میں، کس طرح کے پودے ہیں، نئی نئی ایکسپلوریشن ہو رہی ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے اسے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اگتا مگر اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ سب کہاں لکھا ہے، لوح محفوظ میں۔ اللہ کے سوائے کوئی مکمل غیب کا علم نہیں جانتا، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، پھر اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو تمہیں عارضی موت دیتا ہے، اور دن کو جو تم کمائی کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے کہ تم کیا کرتے پھر ہو، دن میں جو بھی کام کرتے ہو۔ یہاں پہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ جو تم کماتے ہو دنیا میں وہ کیا ہے، وہ حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو، اور پھر کیا وہ اللہ کے نافرمانی میں کرتے ہو یا اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہو۔ تو نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عارضی نیند اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے تو اس کے بعد تمہیں اللہ ہی جگاتا ہے، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہیں دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں صبح نیند کے بعد ہمیں دوبارہ جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا پھر ہم جو بھی کرتے ہیں پورے دن میں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور پھر اللہ اٹھائے گا ہمیں وقت مقرر پر، یعنی کہ جس دن موت کا وقت آئے گا اس دن تمام انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ لوٹنا ہے ہمارا اللہ کی طرف، ایک تو مرنے کے بعد اور دوسرا قیامت کے دن۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ ہے غالب اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، نہیں وہ کمی کوتاہی کرتے۔ اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نگران فرشتے اللہ نے تم پر نگہبان معمور کر رکھے ہیں، دو فرشتے وہ ہیں جو مسلسل ہمارے کام کی نگرانی کریں، کرام کاتبین، اس کے علاوہ پھر موت کے فرشتے ہیں جب وہ آئیں گے اور اپنے کام میں کوئی ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے کرتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، جب وہ لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو مولا ہے ان کا حقیقی، خبردار اسی کے لیے فیصلہ، اور وہ زیادہ جلد ہے، وہ زیادہ جلد حساب میں سب حساب لینے والوں میں سے۔ جب ایک دن سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، کس کی طرف، جو ہمارا حقیقی مولا ہے، اور اسی کی طرف کیا ہے فیصلہ، اور فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا، اور اللہ فیصلہ کرنے میں بہت تیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ابھی ظہر کا وقت ہی گزرا ہوگا کہ تمام مخلوق کا حساب ہو جائے گا، اور جس دن جنت میں جانا جنت میں چلا جائے گا، جس دن دوزخ میں جانا دوزخ میں چلا جائے گا، اور تمام کا تمام حساب کتاب ہو جائے گا۔
कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमाति, और कह दीजिए कौन निजात देता है तुम्हें अंधेरों से, खुश्की के और समंदर के, तुम पुकारते हो इसे गिड़गिड़ाकर चुपके चुपके, अलबत्ता अगर इसने निजात दी हमें से, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्रगुजार लोगों में से। कह दीजिए अल्लाह ही है वो निजात देता है तुम्हें इससे हर मुसीबत में, फिर तुम शरीक बनाते हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब किसी इंसान पर अजाब आता है, कोई अंधेरे में, कोई परेशानी में आती है, अंधेरों में, खुश्की में, समंदर में, तो फिर वो क्या करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह अगर हम इस मसले से निकल गए ना, बस हम भी कहते हैं ना, अल्लाह पूरी नमाजें पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाह नवाफिल भी अदा करेंगे, तो ये अल्लाह से वादे करते हैं कि अल्लाह हम शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह निजात दे देता है, फिर वो क्या करते हैं, शरीक बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स, किसी का डिलीवरी का वक्त आता है या कोई बीमार होता है और वो ये कहता है, वो अल्लाह से दुआएं कर रहा होता है कि अल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं ये कर दूंगा। अब जब वो ठीक हो जाता है तो क्या कहता है, इस डॉक्टर ने ये मेरे से मुझे ठीक किया, इस डॉक्टर की वजह से मैं ठीक हुआ। या वो किसी बुजुर्ग के पास जाता है दुआ करवाने, किसी मजार पे जाता है, तो जब वो ठीक हो जाता है तो क्या कहता है कि मैं फलां फलां जगह मैंने दुआ की थी, तो इसलिए मैं इसलिए इस वजह से जो है ना मुझ पर ये मुसीबत हट गई। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ही है तुम्हें निजात देता है मुसीबत से, फिर तुम शरीक क्यों बनाते हो उसके बाद, लोगों को शरीक बना लेते हो उस काम में। कुल हुआ कादिर अला, और कह दीजिए वो कादिर है उस पर, अब असलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, और वो कि भेजे तुम पर अजाब तुम्हारे ऊपर से या नीचे से और तुम्हारे पाँव से, या वो लड़ा दे तुम्हें गिरोहों में और चखा दे तुम्हारे बाज को, कुवत बाज की। और देखो किस तरह हम फेर फेर के बैठते हैं अल्लाह के आयत को ताकि वो समझे। मतलब अल्लाह कुदरत रखने वाला है, वो आसमान से अजाब भेज सकता है, आसमान का अजाब क्या है, ऊपर से अजाब भेज सकता है, यानी कि आसमानी अजाब भेज सकता है, जैसे बारिश है, ओले हैं, और भी बहुत सारी चीजें, और या जमीन से अजाब, जैसे जलजिला है, ये जमीनी अजाब है। दोनों तरह का अजाब जो है, लावा है, जलजिला है, जमीन से पाँव खींच ले अगर अल्लाह, तो फिर कौन है जो तुम्हें बचाएगा, वो अल्लाह ही है। या फिर वो लड़ा दे तुम्हें गिरोह में, इसका मतलब है अगर फिरके फिरके बने हैं तो ये अल्लाह का अजाब है। अगर गिरोह आपस में लड़ते हैं फिरका बंदी होकर, तो ये अल्लाह का अजाब है। और फिर बाज को बाज की कोई दिखा दे, यानी कि तुम लोगों को बाज लोगों को तुम्हें मुसल्लत कर दे जबरदस्ती, ऐसे हुक्मरानों को मुसल्लत कर दे तुम पर, जिन्हें तुम हटा ना सकते हो, तुम्हें पसंद भी ना हो, और तुम पर जुल्म भी हो रहा हो, और तुम मजबूर हो कि तुम उस पर कुछ भी ना कर सकते हो। तो इस तरह अल्लाह फेर फेर के अपनी आयत लाते हैं ताकि समझे लोग। और ऊपर से आपका मतलब ये भी है, जालिम हुक्मरान या बॉस वगैरह, ये सब अजाब की इकसाम है, और हमें समझना भी चाहिए इस बात को कि ये अजाब की इकसाम है और अल्लाह से हमें तौबा करनी चाहिए। आयत 68 देखिए, वाइजा राइत अल्लज़ीना यखूज़ूना फी आयातिना, बस जब देखें आप इन लोगों को मशगूल, जो मशगूल होते हैं हमारी आयत में, तो राज कीजिए इनसे, यहाँ तक कि मशगूल हो जाए किसी और बात में सिवाय इसके, और अगर भुला दे आपको शैतान तो ना आप बैठिए बाद याद आने के लोगों, इन लोगों में जो जालिम है। अभी क्या कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह की आयत को, दीन को खेल तमाशा बनाते हैं, अल्लाह के आयत पे एतराज़ात करते हैं बैठ के, या अल्लाह के अहकामात पे एतराज़ात करते हैं, तो फिर उनसे उनसे एराज करना, उनसे बहसें नहीं करनी, ठीक है, उनसे बहस नहीं करनी, बल्कि उनसे दरगुजर करना है, उन्हें इग्नोर करना है, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाए। और अगर ऐसा ना हो और वहां बैठे रह जाएं और हम भूल जाएं कि हमें यहाँ से उठना था, जहाँ पे भी कोई ऐसी बात की जा रही है जहाँ पे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर क्या करना है, ऐसे लोगों से उठ जाना है, या उनको किसी और बात में लगा दें। अगर वो किसी और बात में नहीं आ रहे, उसी बात कोई करें बार बार, तो फिर वहां से उठ जाए। कुरान के जरिए, हदीस पाक मफ़हूम है कि कुरान के जरिए से झगड़ा ना करो, तो हमें झगड़ा नहीं करना उनसे, ठीक है। अगर वो आपको पता है उन्होंने बात माननी ही नहीं, तो बस चुप करके वहां से उठ जाइए। वमा अल्लज़ीना यत्तकूना मिन हिसाबिहिम, और नहीं है इनके जिम्मे जो तकवा करते हैं इनके हिसाब में से कोई चीज, लेकिन याद दहानी है ताकि वो तकवा करें। मतलब अब वो बहस करे थे उस वक्त, आपको पता था मेरी बात करने का फायदा कोई नहीं है, लेकिन बाद में आप उनको नसीहत जरूर करें कि ये बात सही नहीं है। सिर्फ एक नसीहत करना हमारे जिम्मे है, पीछे नहीं पड़ जाना कि तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसे करे हो, तुम्हें तो अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, तुम जहन्नुमी हो, इस तरह की बातें नहीं करनी। बल्कि उनको बता देने कि प्यारी बहन या भाई, ये अल्लाह की नसीहत है, बस हमारा काम इतना था जो हमने बना दिया। बस वज़रिल लज़ीन नत्तखज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन, और छोड़ दीजिए इनको जिन्होंने बना लिया अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल दिया इनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत कीजिए साथ इसके कि ना हलाक किया जाए कोई नफ्स बवजह इसके जो उसने कमाई की, और नहीं है उसके लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त, ना कोई सिफारशी। और अगर वो बदला दे, हर तरह का बदला ना लिया जाएगा इससे। यही लोग हैं जो हलाक कर दिए गए बवजह इसके जो उन्होंने कमाया। उनके लिए है पीना खोलते हुए पानी का, और अज़ाब है दर्दनाक बवजह इसके जो कुफर करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि जो दुनिया में ही पड़े हुए हैं, अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है, सिर्फ दुनिया के मजे लूटने में लगे हुए हैं कि दुनिया के लिए कमा लें, यहाँ पे पैसे जमा कर लें, यहाँ पे शॉपिंग कर लें, यहाँ पे घर बना लें, यहाँ पे गाड़ियां ले लें। तो फिर क्या करो, ऐसे लोगों को नसीहत कर दो, नसीहत कर दो, ताकि वो अपने नफ्स को हलाक ना करे। जो वो कमा रहा है दुनिया के लिए, दुनिया में कमा कमा के खुद को धोखे में डाला हुआ है, अल्लाह को याद ही नहीं करता, तो वो अपने आप को हलाक ना कर दे। और फिर उस दिन अल्लाह के लिए उसके उसके लिए अल्लाह के सिवाय कोई दोस्त नहीं है, ना कोई सिफारशी है। और अगर वो क़यामत के दिन को बदला देगा कि बदले में वैसे माल ले लो, मेरी दौलत ले लो, पहले तो ऐसा होगा नहीं, तो उससे बदला लिया ही नहीं जाएगा।
اور یہی وہ لوگ ہیں، ان کو کیا ہوا، ان کے نفسوں نے ان کو ہلاک کر دیا. کس کی وجہ سے؟ جنہوں نے کمایا، سب کچھ دنیا کے لیے خرچ کر دیا، دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ دین کی راہ میں خرچ کیا، نہ دین کے لیے کوئی کوشش کی. تو یہی وہ لوگ ہیں، ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور ان کے لیے کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی پینا. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار. اور پھر عذاب ہے دردناک، کس وجہ سے؟ کہ وہ کفر کرتے ہیں. قل انادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اور کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے اس کو جو نہیں نفع دیتا ہمیں، نہ ہی نقصان دے سکتا ہے ہمیں، اور ہم پیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے. اس شخص کی طرح جسے بہکا دیا ہو شیطان نے زمین میں حیران کر کے. اس کے کچھ ساتھی ہیں جو پکارتے ہیں اس طرف ہدایت کے، کیا جو ہمارے پاس. کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہے، وہی اصل ہدایت ہے، اور حکم دیے گئے ہم کہ ہم فرما بردار ہو جائیں اپنے رب کے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جائیں گے تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ جسے شیطان بھٹکا دے زمین میں. اور پھر لوگ یہ ان کی بات ہو رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں، دوسرا فرقہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں، ایک گروہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، ایک گروہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں. وہ لوگوں کو بلاتے ہیں ہم طرف، ہماری طرف آؤ ہم ٹھیک ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، وہی اصل ہدایت ہے. اور وہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں قرآن و سنت سے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ کیا ہدایت ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور یہ کہ قائم کرو نماز اور ڈرو اس سے، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے. جس دن وہ کہے گا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ. اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اور اس کی بات ہے سچی. اور اس کے لیے بادشاہ جس دن پھونکا جائے گا سور، اور جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، اور وہ ہے بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جسے تم جمع کیے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا. جس دن وہ کہے گا کن، تو اس دن قیامت کا دن برپا ہو جائے گا اور سور پھونک دیا جائے گا. اور وہی ہے اللہ جاننے والا، غیب کا اور حاضر کا، اور وہ ہے بہت حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو، کیا تو بناتا ہے بتوں کو الہ؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں کھلی. اور اس طرح ہم دکھاتے ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نشانیوں سے مشاہدہ کروایا کہ جب ان کے والد جو ہے بت بنایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے باپ سے کہ کیا تو بت بناتا ہے، ایسے بتوں کو الہ بناتا ہے جو خود کوئی کام نہیں کر سکتے، جو خود نہیں چل سکتے. ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 4000 سال پہلے آئے تھے، اور ان کے دور میں 5000 دیوی دیوتا تھے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ بتوں کو نہ بنائیں. تو یہ تو وہ ہیں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو اپنا الہ مانتے ہیں. اور اس طرح اللہ نے پھر کیا دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہت دکھایا، آسمانوں اور زمین کی نشانیاں دکھائیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. پھر جب چھا گئی اس پر رات تو اس نے دیکھا ایک ستارہ. اس نے کہا یہ ہے میرا رب. پھر جب وہ چھپ گیا تو کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو. پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو اس نے کہا یہ ہے میرا رب. پھر وہ چھپ گیا تو اس نے کہا البتہ نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، البتہ میں ہو جاؤں لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں. اور پھر جب اس نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، اس نے کہا یہ ہے رب ہے میرا، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں بری ذمہ ہوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی نشانی کو دیکھا، پہلے رات کو دیکھا، ستاروں کو چمکتا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب ستارے چھپ گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب چاند نکلا، چاند کو دیکھا انہوں نے کہ چاند نکلا ہے وہ روشن ہے، تو کہا یہ میرا رب ہے. جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. اور پھر جب سورج کو دیکھا دن میں تو کہا سورج تو بہت بڑا ہے، تو بڑی روشنی پھیلاتا ہے، تو یہ رب ہے میرا. مگر جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ان کی قوم سورج کو پوجا کرتی تھی. انہوں نے کہا اے میری قوم میں بری ذمہ ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو. پھر انہوں نے کیا کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شک رخ کر لیا میں نے اپنے چہرے کا اس کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں میں مشرکین میں سے. انہوں نے کیا کہا پھر کہ میں نے چہرہ جو ہے اللہ کی طرف کر لیا، یکسو ہو گئے، توحید کی طرف منہ موڑ لیا. فحاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی. اور جب جھگڑا کیا اس کی قوم نے، اس نے کہا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ ایک تحقیق اس نے ہدایت دی مجھے. اور نہیں میں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز. اور احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے. انہوں نے کیا کہا، اور پھر کیا کہا وکیف اخاف ما اشرکتم. اور کیوں کر میں ڈروں اسے جو تم شریک بنایا تم نے جسے، جبکہ نہیں تم ڈرتے. بے شک تم نے شریک بنایا تم نے اللہ کا اسے جو نہیں نازل کی جس کی اللہ نے کوئی دلیل. تو کون سا گروہ ہے زیادہ حقدار امن کا اگر ہو تم جانتے. تو جب ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ڈرایا بحثوں مباحثہ، کہ انہوں نے کیا کیا بتوں سے ڈرایا کہ فلاں فلاں ہمارے جو دیوی دیوتا کا عذاب تم پہ نازل ہوگا.
تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا ان شریکوں سے جن کو تم نے میرے رب کا شریک بنایا ہوا ہے، جبکہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے، جبکہ اللہ کیا ہے، اللہ کے پاس تو سارا علم ہے، وہی تو ہے زمین و آسمانوں کا مالک، اور میں کیوں ڈروں اس سے، میں کیوں ڈروں تمہارے بتوں سے، جبکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہیلپ لیس ہیں، اور جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر بتاؤ کون سا گروہ ہے جو زیادہ امن والا ہے، جو زیادہ امن کا حقدار ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، اور جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ساتھ شرک کے، ساتھ ظلم کے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر شرک نہیں کیا انہوں نے، تو پھر یہی لوگ کیا ہیں، امن والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہے حجت ہماری دیا ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا سکھائی، دلیل سکھائی، یہ دلیل اللہ نے ان کو سکھائی تھی، اور انہوں نے اس دلیل کے ذریعے سے اپنی قوم کو پھر جواب دیا، اور اس طرح اللہ درجات بلند کرتا ہے جس کے وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا اس کی، جب انہوں نے کہا نہیں نازل کی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز، کہہ دیجئے کس نے نازل کی تھی کتاب، وہ جو لائے تھے اسے موسیٰ، نور و ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تم بنا دیتے تھے اسے ورق ورق، اور تم ظاہر کرتے ہو اسے، تم چھپاتے ہو بہت سارا، اور سکھائے گئے ہو تم اسے جو تم نہیں جانتے تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، اور کہہ دیجئے اللہ نے اتارا ہے اسے، پھر چھوڑ دیجئے انہیں اپنی بحث میں وہ کھیلتے پھریں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں لوگوں نے، معرفت ہی اللہ کی حاصل نہیں کی، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز اتاری ہی نہیں تھی آسمان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر بتاؤ کہ تورات کس نے اتاری تھی جو کہ نور و ہدایت تھی، اور پھر جس کو بعد میں ان کے علماء نے کیا کر دیا، صفحہ صفحہ کر دیا، الگ الگ کر دیا، اور پھر بہت ساری چیز اس کو چھپا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ایک بار آپ ان کو سمجھا دیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی بحث میں چھوڑ دیں۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک، اور یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اسے برکت والی، تصدیق کرنے والی، اس کی جو اس سے پہلے آئیں، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، تو اس کے ذریعے سے کیا کرنا ہے، اہل مکہ کو اور اس کے ارد گرد یعنی کہ اس کے بعد یا تو اس کے آس پاس کے لوگ اور ان کے بعد والے لوگ یعنی کہ ہم، اس سے ڈرانا ہے۔ اور پھر جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، جو بھی ایمان رکھتے ہیں اپنے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت 94 دیکھیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، اور بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گھٹنی کو، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، اور یہ ہے اللہ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ پھاڑنے والا ہے صبح کا، اس نے بنایا رات کو باعث سکون، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یہ اندازہ ہے بہت زبردست علم والے کا، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے تاریکیوں میں، خشکی کی اور سمندر کی تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر ایک رہنے کی جگہ اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ ہے، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالی ہم نے ساتھ اس کی پیداوار ہر چیز کی، اور نکالا ہم نے اسے سبزہ، ہم نکالتے ہیں اسے دانے تہ بتہ، اور کھجوروں سے ان کے شگوفوں میں سے، خوشے جھکے ہوئے اور باغات انگوروں کے، اور زیتون اور انار، ملتے جلتے اور نہیں بھی ملتے جلتے، دیکھو طرف اس کے پھل کے، جو پھل لائے اور اس کے پکنے کے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، مطلب بیج کو پھاڑ کے پودا نکالنے والا اللہ ہے، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، یعنی کہ بیج سے کومپل نکالتا ہے، اور پھر وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی کہ کوئی انسان کا مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے، اور یہ ہے اللہ، تو تم کہاں سے پھیر جاتے ہو، اللہ کی نشانی دیکھ کر تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ اور وہی ہے جو صبح کو نکالتا ہے، وہی ہے جس نے بنایا رات کو تمہارے لیے باعث سکون، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، یعنی کہ چاند کے ذریعے سے ہم مہینوں کا معلوم کرتے ہیں کہ مہینہ کیا ہے اور تاریخ کیا، سورج بھی اس طرح ہی ہے، شمسی اور قمری دونوں کیلنڈرز ہیں، اور پھر یہ اندازہ ہے کس کا، ایک بہت زبردست حکمت، بہت علم والے کا، اور وہی ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے ستارے، اور ستاروں سے پہلے دور میں ستاروں سے راستہ دیکھا جاتا تھا، ستاروں سے فصلیں وغیرہ اگانے کی جو ہے کی جاتی تھی، یہ کہ فصل کس وقت اگانی ہے، کس طرح سے اگانی ہے، کون سا بیج لگانا ہے۔ اس سے پہلے جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو پھر ستاروں کے ذریعے ڈائریکشن ڈھونڈی جاتی تھی، اور بہت ساری اور چیزیں، اور اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ کھول کر بیان کر دیا آیات ہم نے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور آج بھی جو ایسٹرولوجسٹ ہیں
وہ ستاروں کے ذریعے سے سارا علم حاصل کرتے ہیں جو بھی اسٹرولوجی کا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, اور پھر ایک رہنے کی جگہ یعنی کہ دنیا میں رہنے کی جگہ, اور سپرد کی جانے کی جگہ یعنی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے, قبر کی جگہ جو ہوتی ہے وہ بھی ایک جگہ اللہ نے فکس کی ہوئی ہے. اور وہ کھول کے اللہ کے لیے کھول کے آیات بیان کر دی اللہ نے, کس لیے کہ تاکہ لوگ سمجھیں. اور پھر اس نے کیا کیا, آسمان سے پانی یعنی کہ بارش اتاری, اس سے پھر نباتات اگائیں, پھر سبزہ نکالا, اس میں دانے نکالے, کھجورے ہیں شگوفوں میں, خوشے ہیں جھکے ہوئے ہیں, اور پھر انگوروں کے, زیتون کے, انار کے باغات ہیں مختلف, جو کہ پھل ہیں آپس میں, پھل آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں, چاہے شکلوں سے ایک جیسے ہیں لیکن ذائقے مختلف ہیں. اور اگر ذائقے ایک جیسے ہیں تو پھل آپس میں مختلف ہیں, انار ایک انار دوسرے انار سے مختلف ہے. تو پھر اللہ کہہ رہے کہ دیکھو اس پھل کے اور اس کے پکنے کے اس میں نشانیاں ہیں, اس کے لیے کس کے لیے, جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. اس میں کیا ہے, نشانیاں ہیں. آیت نمبر دیکھیے, بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ, اور موجود ہے آسمان اور زمین کا, کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی کوئی اولاد, حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی, اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو, اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا دوبارہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے, کوئی اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے. وہی تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, اسی نے تو ایجاد کیا زمین و آسمان کو, پہلی بار پیدا کیا زمین و آسمان کو, تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے, نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے. اور وہی ہے, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا, ہر چیز کو جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو, یہ ہے اللہ رب تمہارا, نہیں کوئی الہ مگر وہی, پیدا کرنے والا ہر چیز کا, بس عبادت کرو اس کی, اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, نہیں پا سکتی اسے نگاہیں, اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو, اور بہت باریک بین خوب باخبر ہے. اللہ کون ہے, یہی ہے اللہ ہمارا رب, جو کہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا, اور بس اس کی عبادت کرنا ہی ہم پہ فرض ہے. اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے, کارساز ہے, اس کو نگاہیں نہیں, ہماری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن وہ ہماری نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہماری نگاہوں کی ذرا سی بھی خیانت ہو یا نگاہوں کی کوئی بھی اچھی بات ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں, آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اللہ اس کو جانتا ہے. آپ نگاہوں سے خیانت کر رہے ہیں یا امانت کر رہے ہیں, اللہ سب جانتا ہے, اور بہت باریک بین ہے, خوب باخبر ہے, جو کچھ ہم کرتے ہیں سب کا جاننے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, بس تحقیق آگے تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے, تو جس نے دیکھ لیا اس کے لیے تو اس کے اپنے لیے ہے, اور جو اندھا ہوا تو اس پر ہے, اور نہیں میں تم پر کوئی نگران. اس طرح پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو, تاکہ وہ کہیں کہ پڑھ لیا تم نے, اور تاکہ ہم بیان کریں اس میں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی دلیل, کھلی دلیل یعنی کہ قرآن پاک آ گیا ہے ہمارے پاس, تو اس کے بعد بھی جو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کے اپنے لیے فائدہ ہے, اور جو نہیں لاتا ایمان تو اس پہ اپنے پر ہی ہے, مطلب اس کا گناہ اس پر ہی ہے, اور پھر اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اور اس طرح اللہ پھیر پھیر کے لاتا ہے اپنی نشانیوں کو, بار بار اللہ کی آیات کو پھیر پھیر کے لایا جاتا ہے ان بالوں کے لیے, اور تاکہ اچھی طرح پڑھ لیں, اور تاکہ ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو کہ کیا کرتے ہیں, علم رکھتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, آیت نمبر 107, اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ شرک کرتے, اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ, اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی کارساز. مطلب اللہ کہہ رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے. یہ کیوں شرک کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے ایمان نہیں ہے, ان کے دل میں مہر لگی ہوئی ہے. جب یہ شرک میں ایک شرک کرتے ہیں تو اللہ ان کو شرک میں بڑھا دیتا ہے, تو پھر اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا. آیت میں 110 دیکھیے, آخری آیت ہے, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو, ان کی نگاہوں کو, جیسے کہ نہیں وہ ایمان لائے اس سے پہلی بار, اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں انہیں اور بھٹکتے پھریں گے. مطلب نشانی دیکھ کر کون ایمان نہ لائے گا, پہلی بار جب دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو پھر بار بار بھی دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اللہ نے ان کی آنکھوں کو پھیر دیا, مدرے پر مہر لگا دی, اور پھر یہ بھٹکتے پھریں گے سرکشی میں. استغفر اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.